بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہدائے راہ حسینیت، نوحہ خان، ماتمیان، علماء کرام، بالخصوص ذاکرین عظام محمد و اہل بیت محمد کے نام پہ ولایت امیر المومنین کے مشن میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کی بلندی درجات کے لیے تبرکن سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد صلوات با جماعت باواز بلند تراؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ والصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومنکر مصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وجلالتهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات۔ مل کے بابا سے بلند صلوات کی تلاوت۔ کوشش کریں کہ آمد ارواح معصومین کے استقبال کے لیے بابا سے بلند صلوات علی محمد کی اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ عشرہ محرم سن 1448 ہجری کہ آج 2 محرم کی مجلس آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے امام مبین اور عدو مبین۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ یاسین کی 2 آیتوں کا سہارا لیا ہے، جس میں اللہ بروز محشر کا نقشہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف۔ پھر بھی ایک درود سے اونچی آواز میں یاد رکھیے گا کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ خطاب مجرموں کو ہے، ملزموں کو نہیں۔ جو ہے آپ یہ خطاب، یہ اعلان مجرموں کو ہے، ملزموں کو نہیں۔
ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے کہ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا. ملزم اسے کہتے ہیں جس پر الزام ہو، مجرم اسے کہتے ہیں جس پہ جرم ثابت ہو جائے. انسانیت کی تاریخ مجرموں سے بھری پڑی ہے. ہمارا مقصد مجلس شبیر کا سہارا لے کر کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، سارا ہو کسی کے عقائد و نظریات پہ حملہ آور ہونا نہیں. بندے سمجھتے ہیں کہ شیعہ شاید اس لیے مار کھاتے ہیں کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. علی ولی اللہ کسی صحابی کو برا نہیں کہتا، برے کو برا کہتا. ایک درود کا سہارا دیجئے بابا. کیونکہ ایسے افراد کو بے نقاب کرنا، یاد رکھیے گا، یہ سنت خدا ہے. جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، جنہوں نے نظام الہی کے مد مقابل آ کر اللہ اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، ان پر لعنت کرنا، انہیں بے نقاب کرنا، یہ کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں. یہ طریقہ ہے کہ آنے والی نسل ان کرداروں سے بچ کے رہے. جب کسی ایک بندے کی بد کرداری بیان کی جاتی ہے تو وہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ نسل آئندہ کو محفوظ بنایا جائے، تاکہ نوجوان بچے خاص کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں جو مجرم ہیں. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور دیکھوں گا خاندانی شیعہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. کردار دشمنان آل محمد اس لیے بتایا جاتا ہے کہ نسلیں ایسے مجرموں سے دور رہیں، اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ بابا صلی اللہ. اس سے بلند درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. صاحب کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے افعال و کردار کو بیان کرنے سے کسی کی توہین ہوتی ہے، یا اس کے کسی بزرگ کی یا اس کے کسی مقدسات کی توہین ہوتی ہے، تو ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں اس سے پوچھنے کا کہ تو نے ایسے کو مقدس بنایا کیوں بھائی؟ گنگا بندہ چپ رہے، بغضی بندہ اونچی نہ بولے، تیری زبان بڑی آل محمد ذکر دی تائید واسطے. وہ میری بات کی تائید میں ہوں ہاں کرے، مجھے پتا چلے کہ جسوسی کرنے نہیں آیا، میں یہ سننے آیا. صلوات اونچی آواز میں تھا. بندے ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایسے بندوں کا کردار کیوں پڑھتے ہیں، تو بھائی ہم کردار پڑھنا ہماری مجبوری ہے. ہم اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. یہ مجلس شبیر میں دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں وہ شیعوں کے بچوں کے نزدیک زیرو ہیں. ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے تعین کے ساتھ نعرہ حیدری. کیونکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتایا کہ ہماری دشمنی ہے اس سے جس سے رسول کی دشمنی ہے. بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے جنہوں نے رسول کو اذیت پہنچا. یہ داد نہیں ہے، یہ تعید ہے، یہ عقیدے کا اظہار ہے. یہ تمہارا بولنا حامد رضا سلطانی کے لیے نہیں، تمہارے عقیدے کے اظہار کے لیے. یہ جو تمہارے کاندھوں پہ دائیں بائیں دو فرشتے نیکیاں لکھنے والا،
اور تمہارے گناہ لکھنے والا یہ گواہ ہو رہا ہے. یہ کیمرہ محفوظ کرے نہ کرے، امام زمانہ کی عدالت میں تم لوگوں کے یہ بیانات محفوظ ہو رہے ہیں کہ تم مجلس شبیر میں آ کے یا حسین کہہ کے اعلان برات کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے رسول کو اذیت دی. وہ ایک دو تین نہیں ہے، وہ بے شمار ہے. جو انہیں مجرم نہیں سمجھتا وہ خود مجرم ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مجرم کو مجرم نہ سمجھنا یہ جرم کی حمایت ہوتی ہے. بولو، مجرم کو مجرم نہ سمجھنا یہ جرم کی حمایت ہوتی ہے. جو بندے شیعوں پہ اعتراض کر کے اپنی انرجی ضائع کرتے، انہوں نے کبھی آل محمد پہ ظلم کرنے والوں پہ اعتراض کیا؟ جتنا شیعوں پہ بندے اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کبھی تم نے اتنی انرجی اس بات پہ ضائع کی کہ آخر وجہ کیا تھی کہ رسول کے 50 سال دنیا سے جانے کے بعد ظاہری طور پر رسول کا پورا گھرانہ کربلا میں قتل کر دیا گیا. تو نے کبھی اس قتل کے اوپر تو ریسرچ نہیں کی؟ نہیں تحقیق کرو. کبھی ہم سے یہ پوچھنے والے نے کہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ کبھی اپنے مولویوں سے یہ پوچھا کہ آخر حسین کا جرم کیا تھا؟ آخر اہل بیت کا قصور کیا تھا؟ کبھی ہم سے بندے بنوانے والے کے فلاں کو بھی مان لو، فلاں کو بھی مان لو، بلکہ سب کو مان لو، چھوڑو ہی نہ کسی کو، جو آتا ہے اسے مان لو. سبق پڑھ لو اونچی آواز کے ساتھ. انہوں نے کبھی اس بات پہ بھی تحقیق کی ہے کہ یہ جو منافقین کا ٹولہ تھا، کل سرسری طور پہ میں نے جس کا ذکر کیا، یہ جس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، وہ رئیس المنافقین جو کہ بہت بڑا منافق، اور صرف منافق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار. ایک صلوات اونچی آواز میں. اتنا بڑا سردار کہ اس نے ہر جنگ میں رسول اللہ کی مخالفت کی. بدر میں مدینے سے 313 نکلے تھے، یہ اپنے ہم خیال ہم نواؤں کو روک کے بیٹھ گیا. نہ تو وہ دادے گلنا دادلیاں ہیں ہی نہیں، لیکن سوچنے والی تو ہیں. یہ بدر میں ایک آدمی صاحب اپنے ہم نوالا ہم پیالہ لوگوں کو لے کر بیٹھ گیا. اور صرف یہ ایک ہی نہیں، احد کے اندر، احد کے بعد دیگر جنگوں کے اندر بھی اس ملعون کی یہ کارستانی تھی کہ یہ رسول اللہ کے خلاف بکواس کرتا تھا. اصل وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و عناد تھا. یہ اس کے ہم خیال گروہ کے لوگ رسول کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے. جب رسول غزوہ تبوک پہ 30,000 کا لشکر لے کے گئے، بیٹھو یہ ٹور گئے بسم اللہ، تو واپسی پہ آتے ہوئے وادی عقبہ کے اندر باقاعدہ طور پر رسول کے قتل کی سازش بنائی گئی. اس وادی کے تنگ رستے سے جہاں پہ رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ میری سواری گزرے گی، اور رسول کے ساتھ 2 رسول اللہ کے صحابی تھے، ایک جناب حضرت عمار یاسر اور دوسرے جناب حضرت حذیفہ یمانی. بیٹھو یہ کر رہے ہیں، یہ رسول کی سواری کے ساتھ تھے اور دوسرا لشکر دوسرے رستے سے گزارنے کا حکم تھا. لیکن سازش تیار کی گئی کہ آخر کار رسول کی سواری کو ڈرایا جائے گا، اس تنگ رستے سے رسول کی سواری گرے گی، رسول کا قتل ہوگا. یہ میں 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں، بیٹھو ہی چلے گئے. یہ 9 ہجری
میرے نفیس حسین مولا زندگی تعمیر صلوات پڑھیں اونچی آواز سے یہ جو عبداللہ ابن ابی یہ مجرم ہے، بولو کیا ہے؟ مجرم، ملزم نہیں، مجرم، بول بھائی کیا ہے؟ مجرم، مجرم، یہ دشمن رسول ہے، کیا ہے جی؟ دشمن رسول، اس کا بیٹے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ جب یہ عبداللہ ابن ابی مر گیا نا تو اس کا بیٹا رسول اللہ کے پاس آیا، توجہ کرنا، میں تمہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر سنانے لگا اور میں دیکھتا ہوں تم کس معیار پہ سن رہے ہو۔ اس کا بیٹا رسول اللہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا میرا باپ مر گیا، ساری زندگی آپ کا مخالف رہا ہے، گزارشیں دو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بولو کیا گزارشیں؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی قمیض دے دیں، جو میں اپنے باپ کو کفن کے طور پہ پنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض دی، فرمایا لے لو۔ زیادہ دعا چاہیے، اپنی قمیض دی، دے کے کہا یہ لے لو۔ اس نے کہا دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھاؤ۔ نبی نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، نبی کی زندگی میں لاتعداد ایسے کام تھے جو رسول اللہ نے حکمت کی وجہ سے کیے، ان حکمتوں کا لوگوں کو بعد میں پتا چلا۔ ایک بندے نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رسول کے ادب پہ اعتراض کیا تھا، ایک جذباتی صحابی نے کہا تھا میں اسے قتل کر دوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا آرام سے بیٹھ، تو اسے مارے گا تو بندے کہیں گے محمد اپنے صحابیوں کو مرواتا ہے۔ میں نے کچھ پڑھنا جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے، رسول اپنے صحابیوں کو مرواتا ہے، آرام سے بیٹھ۔ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا، رسول نے اسے اپنی قمیض دی، فرمایا میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے، خلیفہ دوم نے رسول کا کرتا پکڑا، روک کے کہا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کیوں پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو، یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے، میں بخشش کی دعا کروں چاہے نہ کروں۔ بولے اس کا عقیدہ سنبھالنے کی اجازت ہے، صلوات پڑھے محمد مصطفیٰ کی ذات پہ باواز ہے۔ یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا۔ یہ جملہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہے کھڑے ہو کے پڑھنے والا، کیونکہ میں نے صرف جملہ تو نہیں پڑھنا، میں نے بندوں کے چہرے پڑھنے، صرف چہرے نہیں پڑھنے، چہروں پہ آنے والی رنگت پڑھنی، صرف رنگت نہیں دیکھنی بلکہ اس رنگت کے پیچھے بندوں کے عقیدے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کی قمیض، اس کو اپنی قمیض بھی دی، رکھ والی کے سر پہ قرآن، محمد نے اس کا جنازہ پڑھایا، اسے اپنی قمیض دی۔ کیا یہ جنتی ہے؟ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مولوی کہے گا ہرگز نہیں، کیونکہ نبی نے یہ عمل کر کے دنیا کو بتایا تھا اگر مجرم ہو ساتھ تو کیا میں جنازہ بھی پڑھاؤں تو جہنم میں جاؤں۔ خدا ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے، سارے ہاتھ اٹھا کے کیونکہ مجرم ہے، ملزم ہے، لیکن ان 12 میں یہ شامل نہیں۔ کن 12 میں؟ وہ جو نام بتائے تھے تجھے میں کو نیاز لے آیا میرے بولو سے، وہ 12 جو وادی عقبہ کے مجرم تھے جنہوں نے رسول کے قتل کی سازش کی تھی، یہ ان میں شامل نہیں، وہ 12 اور تھے، وہ تھے جن کے نام بوائے بلدیت اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ یمانی کو بتائی تھی، اور جب عبداللہ
علی ہے نبی کا گواہ. اب دیکھو کہ ہوتے ہوئے علی نے کس کس کا نہیں پڑھا ہے. میں کہہ گیا تو میں نے کہنا تھا, تو رہ گیا, اس میں میرا قصور کوئی نہیں. ہوتے ہوئے بھی علی نے, پڑھو جملہ, جو علی مدائن میں جا کے سلمان کا پڑھا سکتا ہے. خدا ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے. ایسے ہی ہاتھ بلند کر کے آیا ہے نبی. ہوتے ہوئے علی نے کس کس کا نہیں پڑھا. یہ تو پڑھنا, اب سب کچھ ہم نہیں بتانا, لیکن مدینے کے لوگ انتظار کرتے تھے. پڑھ دوں جملہ جی. ماشاءاللہ آج آپ بھی تشریف لائے ہیں, سیدہ آپ کے عزت میں اور اضافہ فرمائے. بڑے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو میرے مستقل سامنے ہیں فرانس کے, وہ میرے مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں کہ میں چھپا کے کبھی پڑھتا ہی نہیں. مدینے کے لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ابو ذر جناب حذیفہ یمانی جنازے میں پہنچے کہ نہیں. بلکہ ایک بندہ تو حذیفہ یمانی سے بار بار پوچھتا تھا, ان 12 میں تو نہیں. ان 12 میں تو نہیں ہوں. اور حذیفہ یمانی کہتے تھے میں کیوں بتاؤں, مجھے نبی نے منع کیا. لیکن ایک روایت یہ بھی پھر گھڑی گئی کہ حذیفہ یمانی نے انہیں تسلی دے دی تھی کہ نہیں 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 تسی بابا جی جن سمجھ آئی وہ سلوات پڑھے ہیں. پھر بھی اس سے اونچی آواز میں درود کی تلاوت فرمائیں. کہ وہ اس سے مریں گے, پھر جو اس بیماری سے, اس گھوڑے کی وجہ سے مرتے رہے, وہ لوگوں کے سامنے آتے رہے, پریشان نہیں ہوتے. لیکن جس کے جنازے میں حذیفہ یمانی نہیں جاتے تھے, بندے سمجھ جاتے تھے یہ ان میں سے ہے. اس کا مطلب ہے منافق تھے, یہ مجرم تھے, ملزم نہیں. ملزم اور ہوتا ہے, منافق اور ہوتا ہے, مجرم اور ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ تقسیم بتا دوں تاکہ آپ کو آج کی تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے. کل سے ہم باقاعدہ طور پہ اس عنوان کو آگے لے کر چلیں. تمہیدی گفتگو صلوات ایک اونچی آواز میں تلاوت کریں. ایک ہے ملزم, ایک ہے مجرم. ایک مجرم میں اور ملزم میں فرق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجرم جس پہ جرم ثابت ہو جائے, ملزم جس پر الزام ہو. اسی طرح ایک ہوتا ہے گناہگار, ایک ہوتا ہے غدار. ایک ہوتا ہے گناہگار, بولیے, ایک ہوتا ہے غدار, ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے فاجر. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, فاجر کہتے ہیں چھوڑنے والے. چھوڑنے والا اور ہے, انکار کرنے والا اور ہے. گناہگار گناہ کرنے والا, غدار غداری کرنے والا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مجرم ہیں یہ گناہگار نہیں ہے, یہ غدار ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ غدار. یہ فاجر نہیں ہے, بولو نا, فاسق بھی نہیں, فاجر. یہ فاجر نہیں ہے, یہ کافر ہے. کافر میں اور فاجر میں فرق ہے. یہ جو 3 کیٹیگریاں ہیں نا, سب سے پہلے کافر, غدار, ٹھیک ہے, اور کافر. یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں, ایک غدار ہیں, ایک کافر ہیں, ایک مشرک ہیں. یہ ناقابل معافی جرم سر انجام دے چکے ہیں. ہر جرم کی توبہ
کرنے والا، وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جو مشرک ہے وہ نجس ہے، نجس بھی ہے نجس بھی ہے، صبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی۔ میں آگے بات کھولنے والا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو سب سے بڑے گناہ ہے نا، یاد رکھیں، بتقاضۂ بشریت مجھ سے گناہ ہو سکتا، آپ سے گناہ ہو سکتا، گناہگار ہونا یہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ گناہگار ہونا ایک بڑی اوکھی گل ہے۔ یہو جیاں گلاں ممبر تے نہیں کیتیاں جاندیاں، اودی وجہ ہے کہ مجمع نہیں بول رہے، لیکن یہ بات کرنا ہماری مجبوری ہے۔ علی کا شیعہ ہو، حسین کا عزادار ہو، اللہ کا بندہ ہو، محمد کا امتی ہو، بندے کا اصل تعارف ہی یہی ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، اللہ کے حقیقی عبد کا تعارف یہی ہے، بندہ اللہ کا ہے، امتی محمد کا ہے، شیعہ علی کا ہے، عزادار حسین۔ مجھ سمیت ہر کسی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے سوائے معصومین کے۔ معصومین سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک جو ہمارے امام ہیں وہ معصوم ہیں، ہمارے نزدیک ہمارے امام معصوم ہیں، لیکن معصوم ہی صرف امام نہیں، معصوم اور بھی ہیں۔ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، لیکن عصمت کے لیے امامت شرط نہیں۔ معصوم تو ملائکہ بھی ہیں، چپ کر کے بیٹھا، یعنی وہ گناہ ان سے سرزد ہو سکتا ہی نہیں۔ چلو سنی بھائی بیٹھے انہیں بھی آج یہ مسئلہ سمجھا ہی دوں۔ ہمارے نزدیک تو ہستیاں معصوم ہوتی ہیں، سنی بھائیوں کے نزدیک ہستیاں معصوم نہیں ہوتی، محفوظ ہوتی ہیں۔ معصوم میں اور محفوظ میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے سنی بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب حضرت علی محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ سنی بھائیوں کا یہ عقیدہ، میں ٹھیک ہے ہر کسی کو اس کا عقیدہ مبارک، سنی بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی پاک حضرت بنت محمد مصطفیٰ صلوات پڑھ رہے جنہیں ہم معصومہ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں بھائی؟ معصومہ۔ مسلمانوں کا نہیں، سارے مسلمانوں کا نہیں، صرف اہل سنت بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، دوسروں کا نہیں۔ ان کے نزدیک وہ معصومہ نہیں ہے، محفوظہ علی الخطا ہے، یعنی وہ محفوظہ ہے، معصومہ نہیں۔ یہ عقیدہ زیادہ تر جو عقیدے بنائے گئے ہیں نا، چونکہ میرا تجربہ ہے اور مطالعہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ ہوں جو طالب علم تو باتیں مطالعے میں آتی رہتی، زیادہ تر عقیدے گھڑے گئے ہیں ایک دوسرے کی ضد میں۔ کس میں جی؟ ایک دوسرے کی ضد میں۔ شیعوں نے عقیدہ آل محمد سے لیا، کسی کی ضد میں نہیں بنایا۔ آل محمد کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق سیدہ معصومہ ہے، بندوں نے ہماری ضد میں اور ہماری مخالفت میں کہا نہیں نہیں، معصوم نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، معصوم صرف نبی ہوگا۔ میری ایک مولوی سے بحث ہو گئی، کہتا معصوم نبی کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا شرم کر، یہ جبریل کون سا نبی ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ یہ میکائیل کون سا نبی ہے؟ یہ اسرافیل کون سا نبی ہے؟ یہ اسرائیل کون سا نبی ہے؟ اگر اس پر صرف نبوت کا خاصہ ہے تو پھر ملائکہ کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ جبریل کون ہے؟ آل محمد کے گھر کا نوکر ہے، نوکر ہونے کی وجہ سے سردار ملائکہ ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، اہل بیت نے نوکروں سے نوکریاں نہیں کروائیں، سرداروں سے نوکریاں کروائی ہیں۔ جبریل ملائکہ کا سردار ہے، علیہ السلام ہے، معلم ملائکہ ہے، امام ملائکہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ذرا اونچی آواز میں تلاوت فرمائیے اس آیت کے تحت جس اہل بیت کا اللہ ذکر کر رہا ہے نا جملہ بڑا ہے تو بندے چھوٹے لیکن ہے عقیدے والا دے دوں بسم اللہ امانت ہے تمہاری کوئی احسان تو میں کر نہیں رہا بابا جی ہے تو امانت ہی نا ان کا حق بنتا ہے وہ دینی پڑنی اس آیت کو جب عصمت پہ دلالت کی جاتی ہے تو پھر آگے سے مولوی کی رگے فتویٰ پڑھتی ہے وہ کہتا ہے اس سے مراد تو اہل بیت ہے اہل بیت تو کہتے ہیں گھر والوں کو اس میں تو بیویاں بھی شامل ہیں اس میں تو بیویاں بھی شامل ہیں میں نے کہا آیت کا شان نزول پڑھ سیکو سباق پڑھ یہ آیت کب آئی جب چادر کے نیچے پانی تھے آیت کے بعد رسول نے مہر لگائی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت پڑھوں یا چھوڑ دوں جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں وہ اہل سکونت ہیں وہ اہل سکونت ہیں کہ وہ نبی کے گھر قیام پذیر ہیں اہل بیت سے مراد گھر میں رہنے والے رشتہ دار نہیں نبوت کے رشتہ دار ایک سید ہے نبی کا رشتہ دار ایک ہے نبوت کا رشتہ دار جملہ پڑھ دوں پتا چلے گا کس کس کا تاریخ پہ گہرا مطالعہ ہے نبی کا رشتہ دار کافر ہو سکتا ہے جیسے کہ نوح کا بیٹا جو بندے چپ کر کے بیٹھو نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے جیسے نوح اور لوط کی بیوی بیٹھو یہ کر گئے ہو لیکن جو نبوت کا رشتہ دار ہے جو مجھے انتظار تھا آگے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں جو نبوت کے رشتہ دار میں اور نبی کے رشتہ دار میں فرق ہے مسلمان اس فرق کو سمجھ جاتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ اہل بیت کون ہے اب نبی اور نبوت کے رشتہ دار سمجھاؤں ایک جملے میں نبی کا بیٹا ہے نام ہے ابراہیم ابراہیم بن محمد صلوات پڑھو اونچی آواز 8 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے کب جی بولو جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد نرین آتا ہے جو اگر سب چھوٹا کائنات توڑا پہ پڑھنا دلیل ایڈی کا مولوی کی جرت نہیں توڑ کے وہاں لیکن یاد رکھنا تمہارا کام ہے پڑھنا میرا کام کس تاریخ کو 8 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے کون حضرت ابراہیم بن محمد مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کو جناب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے 10 ہجری میں جملہ میں پڑھنے لگا ہوں تو تیاری کر کے بیٹھا جب آیت مبالغہ آئی نا کہ لاؤ ابناءنا و ابناءکم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ رسول کے گھر میں بیٹا تھا بیٹا خاموشی کا فائدہ اٹھانا چھٹی دے رہا ہوں کل مولوی سے پوچھ کے آنا کہ جب مباہلہ ہوا تھا نبی کے گھر نبی کا بیٹا ابراہیم تھا کہ نہیں مولوی کہے گا تھا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو جب اپنے گھر بیٹا تھا تو پھر علی کے گھر سے 2 بیٹے کیوں ملے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اس کی ٹیکنیکل مجبوری تھی محمد نے میدان مباہلہ میں نبی کے بیٹے کو نہیں لے کے جانا تھا نبوت کے بیٹے کو
سیدہ میں کلندہ کیڑا بندہ علمان دا مرید بیٹھا ہے عصمت کی مرکز ہے جناب سیدہ اس لیے غازی بیٹا زہرا کا ہے وہ بھی معصوم ہے خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں سارے بولو کہ جان چھٹے معصوم مانتے ہیں اللہ تم سید دوے میرے نال بولے آکا امام حسین کے ذکر میں بولنے سے زبان کا قرض ادا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت معصوم علی الخطا ہے اللہ نے انہیں عصمت عطا کی ہے ان کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے نا جو بھی ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی معصوم ہے نبیوں سے ترک اولا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا پنجتن عصمت کلی پہ فائز ہے ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر یہ بھی ان سے ایک صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمانی سارے نکال کیوں کریے اسی علی تو منن والے نکال کر سب پوری توجہ سب سے زیادہ گناہ کا امکان علی کے شیعہ سے پریشان ہو گئے سب سے زیادہ گمراہ ہونے کا امکان علی کے شیعہ سے اچھا جڑے چپ کر گئے تو منو کو غیر ذمہ دار بندہ سمجھے سب سے زیادہ شیطان کوشش کرتا ہے جس سے گناہ کروانے کی وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے سب سے زیادہ گمراہ کرنے کی شیطان جسے کوشش کرتا ہے وہ حسین کا عزادار ہوتا ہے کیونکہ گمراہ اسے کیا جاتا ہے جو حق پر ہو جو پہلے سے گمراہ ہو بندے نے غلطی سمجھ نہیں آئی میں بات کر گیا ہوں حاجی شاجی جیڑا ہے ہی شروع تو گمراہ یعنی علی کا دشمن اگر حج پہ جا کے شیطان کو پتھر نہیں مارے تو شیطان کے اندر تیرا تے حق نہیں سکتا ٹھیک ہے یا کوئی نہ جو بھی اکبر واجہ ہو سکو کہنا تیرا نہیں بڑھتا یار تو نہیں سی مارنا بقیر اور جیڑا مرضی مار ایک سلوات پڑھو جنہوں سمجھ اللہ کی عزت کی قسم آج یہ جملہ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے لائق ہے علی کی ولایت کوئی معمولی چیز نہیں یہی تو پلے سرات ہے جہاں سے شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اسی کے لیے تو شیطان حربے کرتا وہ جڑے پہلو ہی گمراہ نے انہوں نے کی گمراہ کرنا گمراہ تو اس نے اسے کرنا ہے کہ جس کے پلے کوئی چیز ہے تیرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے علی کی ولایت کا عقیدہ شیطان یہ تم سے چرانا چاہتا وہ بھیس بدل کے آتا لیکن یاد رکھنا جب تو یا حسین کہتا ہے نا جب تو فرش عذاب پہ آتا ہے شیطان تو اس سے بھاگ جاتا گمراہ اس نے اسے کرنا ہے جس کو حق نصیب ہے سب سے زیادہ گمراہ ہونے کا چانس علی ولی اللہ پڑھنے والے کے لیے آپ بولو چاہے نہ بولو سب سے زیادہ گناہ کا امکان علی کے شیعہ سے کیونکہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو نہ پڑھ دوں اسی لیے تو امیر المومنین یعقوب الدین علی بن ابی طالب قال بلا کل عالم امام المشارق
انہیں بتانا پڑے گا جہاد میں اور قتال میں فرق ہے. سبحان اللہ کہہ چھوٹو. قتال کیا جاتا ہے میدان میں. بولیے کہاں؟ میدان میں. اونچی بولیے میدان میں. جہاد کے لیے میدان کا ہونا شرط نہیں. جہاد کہیں بھی ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ جہاد جہاں ہوتا ہے اسے مسلح کہتے ہیں. سادات کی دعا کا نام ہے حامد اللہ سلطانی. سب سے زیادہ جہاد جہاں پہ ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو مسلح. مسلح جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا, نماز با جماعت جو سب سے آگے جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. کیا کہتے ہیں؟ محراب. محراب نکلا ہے حرب سے. حرب کہتے ہیں میدان جنگ کو, یعنی وہ مقام جہاں جنگ ہو رہی ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے اسے محراب کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں ہوتی ہے جنگ. اب جنگ کیسے ہوتی ہے؟ جو نظر نہیں آتا. اہل عرفا کہتے ہیں کہ وہاں جنگ یہ ہوتی ہے کہ جب محراب میں کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو اس کا جہاد شروع ہو جاتا ہے شیطان سے. شیطان سے یہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ, نہیں, وہ اس سے علی چھڑوانا چاہتا ہے. اب میں جملہ پڑھوں یا رہنے دوں؟ اب جس نے نماز پڑھتے ہوئے علی ترک کر لیا سمجھو شیطان سے ہار گیا. حسین کی مان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے. ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے دم دم علی بات پہنچ رہی ہے تو مجھے خاموش ہو کر بیٹھے. یاد رکھیے اسی لیے سب سے زیادہ جہاد کہاں ہوتا ہے؟ مسلح پہ. اونچی بولو میں جان سکتا ہوں. مسلح پہ. آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں, شیطان آ جائے گا آپ سے جہاد کرنے کے لیے. وہ بھی یاد آ جاتا ہے جو صدیوں سے بھولا. وہ بھی یاد آ جاتا ہے. اسی لیے تو شیطان کو عدو مبین کہا گیا. لیکن یاد رکھنا گناہ گار ہونا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا غدار ہونا جرم. جملہ ختم. پڑھنا میں نے لازمی ہے اور پڑھنا صرف چند عقیدے والے سادات کی وجہ سے جو اس وقت اپنے چہروں کی رنگت کے صدقے میں مجھے دعا سے نواز رہے ہیں. دعا تو سارے کر رہے لیکن ان کا چہرہ اس ٹائم نور ولایت سے روشن ہو کے مجھے دعا دے رہا ہے. ساری تقریر بھول جانا, یہ لفظ نہ بھولنا. غدار ہونا اس کے لیے صرف غداری کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندہ کسی غدار کی حمایت کرے جڑے چوکو مجرم ایک ہوتا ہے, جو اس جرم کے سر انجام دینے والے مجرم کی حمایت کرے وہ بھی اتنے ہی مجرم ہوتے ہیں. ان کا شمار بھی مجرموں کی فہرست میں آتا ہے. غدار ہونے کے لیے کوئی غداری کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ غداروں کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے. یہی فرق ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں. شیعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, محمد کے غدار کا حمیتی نہیں ہو سکتا. جن کے ہاتھ بلند ہے میں انہیں سلام کرنے لگا ہوں, ان کا حق بنتا
والوں پہ بھی لعنت۔ اگر ان غداروں کو مسلمانوں نے اس وقت چھوڑ دیا ہوتا تو پھر بھرے مدینے سے حسین پہنے لے کے نہ نکلتا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے غداروں کی حمایت نہ کی ہوتی، بطول دربار نہ جاتی، علی کا حق غصب نہ ہوتا۔ خدا تمہاری آوازوں پر رحم نازل کرے۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے غداروں کی حمایت نہ کی ہوتی، بطول کے گھر کو آگ نہ لگتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر محمد کے غداروں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہوتا تو پھر علی کو مسجد کوفہ میں ضرب نہ لگتی۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے غداروں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو پھر حسن کے جنازے پہ تیر نہ لگتا۔ خدا رونے والوں کے گھروں کو سلام ہے۔ مصائب میں مصائب کا احترام ضروری ہے، کیونکہ مصائب نام ہی محسوس کرنے کا، کس چیز کا ہے؟ احساس کا نام ہے مصائب۔ یہ محرم پہ خاندانی شیعہ بزرگ اپنے بچوں کو کیوں کہتے ہیں جوتیاں اتار دو؟ غیر شیعہ بندے شیعوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، دیکھو جی ان کو کیا ہوا ہے، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، یہ کیوں ننگے پاؤں؟ محرموں کے دنوں میں ایام عذاب میں بالخصوص یکم محرم سے 10 محرم تک پاکستان، ہندوستان، عرب کے اندر بالخصوص جہاں یا حسین کہنے والے ہیں، عائشہ جی بزرگ باپے بزرگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹا جوتی نہ پہنو، ننگے پاؤں رکھو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے دل میں احساس کربلا آئے۔ جب اس کا پاؤں گرم زمین پہ آئے گا وہ سوچے گا کہ جب میرا پاؤں گرم زمین پہ آیا ہے تو کربلا کی گرم زمین پر حسین نے عسکر کیسے نکالا؟ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ مصائب نام ہی سے یہ زیادہ محسوس کرنے کا، جب تک احساس پیدا نہ ہو نا آنکھ نم نہیں ہوتی۔ آنکھ سے آنسو جاری تب بھی ہوتا ہے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرارت پیدا تب ہوتی ہے جب احساس پیدا ہوتا ہے۔ ذرا احساس کرو نا، احساس اپنے اندر بیدار کر کے سوچو تو صحیح کہ اگر مسلمانوں نے رسول کے غداروں کو دل میں جگہ نہ دی ہوتی تو کسی کی جرت ہی حسین سے بیعت نہ ہوتا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، بالخصوص جو نبی کا گھر اجاڑا گیا ہے، یہ جو اہل بیت نبوت کو ایک دن میں سب کو قتل کر دیا گیا ہے، اس ظلم و ستم کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے رسول کے غداروں کی حمایت کی، ورنہ جرت تھی کہ محمد کا مدینہ ہو اور حسین سے بیعت مانگی جائے۔ جب بیعت مانگی گئی نا آقا حسین سے تو آقا حسین نے رو کے فرمایا تھا مجھ جیسا، خدا تمہاری ہائے قبول کرے، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین جب انکار بیعت کر کے 27 رجب کو واپس اپنے گھر آئے نا، کتابیں کہتی ہیں دروازے پہ پہنچے تو منظر دیکھ کے حسین ابن علی کی چیخ نکلی، بہن جاتے ہوئے جہاں کھڑی تھی نا، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، وہیں کھڑی بھائی کا انتظار کر رہا۔ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ علی کی بیٹی کو نہیں پتا تھا، علی کی بیٹی کے علم میں تھا کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ ماں بچپن سے بتا گئی تھی، نانا محمد جاتے ہوئے وصیت فرما گئے تھے، حسن بھائی بتا کر گئے تھے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے یہاں تک کہ جنت سے آیا ہوا کافور رسول تقسیم کرتے ہوئے جب حسین کو نہیں دے رہے تھے نا تو ساتھ بتا کے گئے تھے کہ کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن ملے۔ فرمایا
शरीकत उल हुसैन को पता नहीं चला होगा कि मेरे इस भाई ने 10 मुहर्रम को कत्ल हो गया। हर चीज का इल्म था अली की आलिया बेटी को कि करबला में क्या होना, बल्कि अली की आलिया बेटी ने हुसैन को पूरी करबला पाल के दी। सिर्फ अली की आलिया बेटी ने नहीं, हर तरह के किस्मत बीबी ने अपने हर बच्चे की तरबियत बनाते करबला, यानी बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। जब हुसैन वापस आए ना, पता था अली की आलिया बेटी तुझे और मुझे बताने के लिए अली फिजा नु पता सी जी बेशक मौला तेरी मार्फत में का खबर। देखो बात भी लोग कह रहे हैं कि अली की आलिया बेटी तो वराउन वरा है, ये तो फिजा को भी पता था कि बतूल का घर उजाड़ना। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे। अली की आलिया बेटी ने तुझे और मुझे बताने के लिए भैया से पूछा, हुसैन क्या कहती है नाने की उम्मत? रोके आका हुसैन ने फरमाया 27 रजब, फरमाया नाने की उम्मत मदीने नहीं रहने देगी। बीबी ने कहा हुसैन फिर क्या इरादा है? हुसैन फरमाते हैं वो इरादा है जो तेरा इरादा है, तू शरीकतुल हुसैन है। अली की आलिया बेटी कहती है ठीक है फिर तैयारी करो, हम सफर पे चलते हैं। अज़ादारों, जब सफर पे चलना होता था ना, आले मोहम्मद के घर का ज़हमशानी ये तरीका था, बाकायदा तौर पे फरिश्त तैयार होती थी, किसने जाना है किसने नहीं जाना, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना। हुसैन मदीने से भरे मदीने से चल रहे थे, हुसैन इब्ने अली बड़े घर से चल रहे थे। फरिश्त लिखने की बारी आई, आका हुसैन ने फरमाया अब्बास जी आका, फरमाया कागज कलम लेकर आओ, फरिश्त लिखो। जनाब हजरत अब्बास कागज कलम लेकर आए, फरिश्त हाथ में पकड़ी। जिंदगी में पहली मर्तबा, अब पूरी जिम्मेदारी से कहो, हुसैन इब्ने अली ने जनाब अब्बास की आंखों में आंखें डाल के कहा अब्बास जो मैं लिखवाऊं वो लिखना। तुम्हें समझ नहीं आई मेरे ख्याल से, जो मैं लिखवाऊं वो लिखना, अपनी मर्जी से अब्बास तूने कुछ नहीं लिखना। सरकार अब्बास का सर झुक गया, लोग कहते जी मौला जो आपका हुक्म। सरकार इमाम हुसैन फरमाते अब्बास सिर्फ ये नहीं बल्कि तूने आज किसी का नाम लिखवाने की सिफारिश भी नहीं करनी। अजरुकमल्लाह अजरुकमल्लाह, मौला तुम्हारी आहो बका कबूल कर। हजरत अब्बास ने सर झुका के कागज कलम पे मकरूज करते हुए हजरत अब्बास ने लिखना शुरू किया। हुसैन फरमाते गाजी तेरा कलम चल रहा है, तूने क्या लिखा है? फरमाया आका वही लिखा है जो बाबा अली सफर पे जाने से पहले, फरिश्त बनाने से पहले कागज पे लिखवाते थे। हुसैन फरमाते पढ़ के सुना क्या लिखा है? हजरत अब्बास कहते हैं मैंने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। हुसैन फरमाते ठीक है वो बाबा अली थे जो नस्रुम मिनल्लाह लिखवाते थे, गाजी तू लिख इन्ना लिल्लाह है। खुदा तेरी हाय कबूल कर। हमने शिया बैठे हो, मुहर्रम शनास बैठे हो, मसाइल के आशिक लोग बैठे हो, इस जुमले पे हाय कहना तुम्हारा हक बनता है। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख। हजरत अब्बास ने लिखा इन्ना लिल्लाहि। गयूर अब्बास गयूर मौला का लोहे खान है पाकिस्तान का, उसके लोहे के दो मिसरे याद आ गए। मीसा मौसम उसने कमाल लोहा लिखा, वो लिखता है हुसैन इब्ने अली ने फरमाया इन्ना लिल्लाह तू कर आगाज फिरा, गाजी फरिश्ते करबला लिख दे, वली अल्लाह जान जाएगी नाल सुगरा दे अलविदा। अजरकुम अल्लाह अजरकुम, ये आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। खुदा तुम पे रहम नाज़िल करे जो रो के हाय कह रहे हो। इन्ना लिल्लाह तू कर आगाज फिरा, गाजी पर मैं जेल में ये लोहा पढ़ा करता था, गाजी फरिश्ते करबला लिख दे, वली अल्लाह जान जाएगी नाल सुगरा दे अलविदा ले। उसके लोहे का एक मिसरा पढ़ दूं सैयद अगर इजाजत देते हैं। हुसैन फरमाते हैं मेरे रहवार दा मुकद्दर भी
سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ہائے ضرور کہنا. سرکار امام حسین نے روتے ہوئے ایک جملہ اور فرمایا. فرماتے ہیں حوصلے نال لکھ غازی اے ہو لکھدا نہ ویر مر جاوی. میں ہاتھ باندھ لو جو ہلکے کے ماتمی. حماد یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ ساری رات ماتم کرے. امام حسین فرماتے ہیں حوصلے اے ہو لکھدا نہ ویر مر جاوی میں تیرے جین دی دعا مانگدا. حوصلے نال لکھ زینب. تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے؟ حسین فرماتے ہیں حوصلے نال تو لکھ زینب پھر زینب نو میری نال لکھ دے. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہونی چاہیے. جزاک اللہ. خدای نمازوں پر ہم نازل کرے. حوصلے نال تو لکھ زینب. اصل روایت پڑھ دوں جو ماتمی بیٹھے ہو تمہارے لیے. حسین ابن علی نے کہا عباس جی آقا. فرمایا سب سے پہلے علی کے بیٹوں کے نام لکھ. جی مولا لکھو. فرمایا لکھ حسین ابن علی. کیا لکھ؟ غازی نے بڑے حوصلے سے اپنے آقا کا نام لکھا. فرمایا غازی اس کے بعد لکھ اپنا نام. پھر لکھ علی کے دوسرے بیٹوں کا نام. علی کے بیٹوں کے نام لکھنے شروع ہوئے. فرمایا لکھ عمران ابن علی, عثمان ابن علی. یہ مولا علی کا بیٹا ہے عثمان. فرمایا اس کا نام لکھ. سب کے نام لکھنے شروع ہوئے. فرمایا علی عباس علی کے بیٹوں کے نام مکمل ہو گئے. جی آقا ہو گئے. فرمایا اب علی کے بیٹوں کے نام لکھ. جی مولا حکم فرمایا. فرمایا لکھ علی ابن الحسین زین العابدین. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ماتم قبول کرے. فرمایا دوسرے بیٹے کا نام لکھ علی الاکبر. جوان بیٹھے ہو میں نے جملہ پڑھ دیا. یہ جملہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیوں بہنوں کے لیے. حسین رو کے کہتے ہیں لکھ علی الاصغر. غازی رو کے کہتا ہے آقا اصغر تو چند دنوں کا ہے, بغیر ماں کے کیسے سفر کرے گا. حسین کہتا ہے تو لکھ اصغر کی ماں بھی ساتھ جائے. رو کے غازی فرماتے ہیں مولا کہاں کربلا کا سفر, کہاں اصغر کی ماں, رہنے دے. فرمایا تو اصغر کی ماں کی بات کرتا ہے, علی کی بیٹیاں بھی ساتھ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مولا نوازوں پہ رحم نازل کر. روایت بتاتی ہے غازی کے ہاتھ کامنے شروع ہوئے. فرمایا غازی میرے بیٹوں کے نام لکھ. مولا لکھ دیے. فرمایا غازی اپنے بیٹوں کے نام لکھ. غازی نے لکھ دیے. فرمایا میرے بھائیوں کے بیٹوں کے نام لکھ. فرشت میں لکھ دیے. فرمایا میرے انصاروں کے نام لکھ, میرے صحابیوں کے نام لکھ. جب سب کے نام لکھ کے نا حضرت عباس نے کاغذ بند کرنا چاہا. حسین فرماتے ہیں نہیں غازی, کاغذ کی دوسری سائیڈ پہ علی کی بیٹیوں کے نام لکھ. اور شیعہ کے حالات غازی مکی امام تھا, اطاعت معصوم میں تھا. عباس نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا جی مولا لکھوائے. حسین نے فرمایا لکھ زینب. لکھ زینب بنت علی. غازی نے کلمہ روکا, قدموں میں گر کے کہتا ہے زینب کو رہنے دے, میری بہنیں حاضر ہیں. اور خدا تمہارا ماتم قبول کرے. حسین فرماتے ہیں غازی میں نے کہا تھا تو نے سفارش نہیں کرنی.
جب حسین نے اپنی بیٹیوں کے نام لکھے نا، سب کا نام لکھوایا، اس کا نہیں تو 7 سال کی تیار ہو کر اجرکم اللہ سب سے پہلے جس کا نام تھا فاطمہ زہرا، وہ چھوڑے کی مال کر ہائے کیا کرو اجرکم اللہ، بیٹیوں کے نام۔ غازی روتا بھی تھا، مڑ کے دیکھا، کیونکہ حسین کی بیٹی تیار ہو کے بیٹھی تھی۔ اب جب فرشت مکمل ہو گئی نا، میں روایت پڑھ دوں اگر آپ چھپا سکتے ہو، میں چھپا نہیں سکتا ہوں۔ غازی بولا وہاں آئے جہاں مستورات مخدرات کی صورت میں دیا، فرمایا غازی جاؤ وہاں جا کے فرشت تلاوت کا بتا دے کس کس بیوی نے جانا ہے، سلام تیار کرے، غازی محمد تیار کر، میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو تیار۔ غازی آئے بیویوں کے درمیان، فرشتہ آتا، غازی رو کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سردار مدینہ آقا و مولا علی ابن جناب حسین ابن علی کی طرف سے یہ فرشتے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ نام مجھے آقا نے لکھوائے، یہ بیویاں تیار ہوں، انہوں نے سفر پہ سارے ساتھ جانا۔ غازی سب کے نام لیتا رہا، بی بی زہرا انتظار میں بیٹھی تھی، اب آئے گا تیرا نام، خدا تیری ہائے قبول کرے۔ اور سیدہ ماتم کرنا لے مولا نصرہ چدرانی، سب کا نام لیا حضرت عباس نے، نہیں نام لیا تو جناب زہرا کا نہیں لیا۔ پڑھوں میں صاحب اجازت ہے، بیویوں نے سنا نا زہرا نے رہ جانا ہے، ہر بیوی زہرا کو گلے لگا کے روئی، اتنی اونچی آواز سے سیدہ روئی کہ محمد کی بیٹیوں کا رونا عرش و فرش نے سنا۔ مدینے میں ایک صحابی تھا جو کانوں سے سن نہیں سکتا تھا، کانوں سے محروم تھا، سن نہیں سکتا تھا۔ اس ساتھ والے بندے سے کہتے ہیں میرے کانوں میں یہ رونے کی آوازیں ہیں، میں سن نہیں سکتا، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے محمد کے بیٹوں کو اجر رسالت مل گیا۔ خدا تمہارا رونا قبول کرے۔ پورا مدینہ پریشان تھا، بطول کے صحن سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سب نے یہ رونا سنا مدینے میں۔ بس میں نے مذاہب ختم کیا، 2 بیویوں نے صرف یہ رونا سنا نہیں بلکہ یہ رونا دیکھا، اور دیکھا نہ گیا بی بی ام البنین سے، روتی روتی وہاں آئی جہاں حسین ابن علی جلوہ گر تھے، رو کے کہتی آقا آپ کے جانے کی تیاری ہے؟ جی میں جا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ رو کے حسین فرماتے ہیں تجھے اس لیے لے کے نہیں جاتا، تو ایک معصوم کی ہمسر ہے، علی کی زوجہ ہے، بندے کہیں گے حسین ماں کو ساتھ میدان میں لے کے آیا تھا۔ حسین نے فرمایا اس لیے تو رہے گی مدینے میں، ساتھ رہے گی میری 7 سال کی زہرا۔ جناب ام البنین